100 راتیں آتی ہیں، ایک سال میں ایک رات ہے، ایک صدی میں 100 راتیں ہیں، پچھلی 1400 صدیوں میں 1400 راتیں آئی ہیں۔ ان 1400 راتوں میں کون ایسا شخص تھا جس نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات میں نے وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ کیا پتا کسی کو خضر ملا ہو اور خضر علیہ السلام نے بتایا ہو کہ آج کی رات میں یہ عمل کر لے، اور وہ ہم تک عمل نہیں پہنچا۔ یا کتابوں میں ہے یا سینوں میں ہے، کتابوں میں ہے تو یا کتابیں ختم ہو گئی یا مجھ تک کتاب کی رسائی نہیں ہے، اور اگر سینوں میں ہے تو وہ سینے دفن ہو گئے۔ کیا خبر خود میرے حضور نے خواب میں آ کے اس بندے کو بتایا ہو کہ یہ عمل کر لے، خود میرے حضور نے آ کے بتایا یہ وظیفہ کر لے، یہ تسبیح کر لے، یہ چیز پڑھ لے، حضور نے خود فرمایا، مجھے تو خبر نہیں ہے۔ نامعلوم کوئی اس کو اپنا تجربہ ایسا ہوا ہو کسی عمل، طاقتور عمل کا، جو مجھ تک نہیں پہنچا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار نے بتایا، حضرت رابعہ بصریہ نے بتایا ہو، خواجہ حسن بصری نے بتایا ہو، اور اس نے کیا اور وہ عمل کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو گئی، اس کی ہر مشکل حل ہو گئی، اس کی ہر ناکامی دور ہو گئی۔ ہم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ان سارے وظائف کو آج رات پڑھنا ہے۔ 1400 راتوں کے جتنے وظائف ہیں، 1400 راتوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جتنی تسبیحاں کیں، جتنے اعمال کیے، جتنے وظائف کیے، جتنی تسبیحاں اور وظائف سے اللہ کو راضی کیا، اللہ سے اپنی من کی ضرورتیں، دل کی چاہتیں، جذبوں کی چاہتیں پوری کرائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اللہ سے منوانی ہیں آج، اور اللہ سے ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ اسم اعظم تھا جو قبول ہوا، ان کے پاس وہ درود تھا جو قبول ہوا، وہ ذکر تھا جو قبول ہوا، وہ تسبیح تھی جو قبول ہوئی، وہ عمل تھا جو قبول ہوا۔ اور قبول کے بعد کتنی کتابوں اور واقعات اور مشاہدات میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس کے عمل کی وجہ سے میری بخشش ہوئی، یا میں نے شب برات میں یہ عمل کیا تھا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اپنا وعدہ مجھے کیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں تیری نسلوں کو کبھی فقر نہیں دوں گا، فقہ نہیں دوں گا، غربت نہیں دوں گا، تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ وعدہ کر لیتا ہے تیری نسلوں کو کبھی فقر، کبھی فاقہ، کبھی غربت، کبھی تنگ دستی نہیں دوں گا۔ اللہ نے وعدے کر لیے، رب سچا، رب کا وعدہ سچا۔ اب وہ عمل کیسے کریں؟ سارے عمل کیسے کریں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گیا اللہ کی بارگاہ میں، قیامت کے دن جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تو نے نیکی کی، میرا مومن بندہ نیک متقی بندہ بنا تھا، یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی تھی؟ اللہ پاک فرماتے اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق دے دیتا۔ ہم سارے ان عمل کی نیت کر لیں، یا اللہ تیرا کوئی ولی، تیرا کوئی دوست، تیرا کوئی بزرگ دنیا کے کسی کونے میں، یا اللہ وہ جن، وہ جنات، بھائی ان کو یہی پکڑ لیں، وہ جنات جو میری نظروں سے اوجھل ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، اور انہیں کہیں سے کوئی عمل ملا تھا یا آج وہ ملا ہے اور وہ کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا دوست، کوئی اللہ کا ولی، انہیں کہیں سے کوئی نیک وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی دعا کی کیفیت، کوئی دعا کی زاری، کوئی دعا کا وجدان ملا اور انہوں نے کیا، اور انہیں کائنات کے راز ملے۔ اے اللہ میں وہ ساری کے ساری نیکیاں، ساری کا سارا ذکر، وہ ساری کے ساری تسبیحاں جو انہوں نے کی تھی، وہ سب کی کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ کر لی۔ اب اس پہ ایک اور بات سنو۔ ایک دفعہ ایک درویش بیٹھے تھے، ایک اللہ کے نیک بندے بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا، جتنے بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے سب بیٹھنے والوں سے پوچھا، یہ بتاؤ آپ میں سے کون ہے کہ یہ چاہتا ہے قیامت تک ایک پل بھی میرا ایسا نہ گزرے کہ ایک پل بھی میں اللہ کی نافرمانی، کملی والی کی نافرمانی نہ کروں، ایک پل، ایک لمحہ، ایک لہجہ، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور جاؤں تو میرا کوئی رجسٹر، میرا کوئی کھاتا خطاؤں گناہوں کا نظر ہی نہ آئے، سب خاموش سناٹا۔ فرمایا میرے پاس ایک راز ہے، تم ایسا کرو، بیٹھے بیٹھے نیت کر لو کہ یا اللہ موت تک جتنے لمحے ہیں، موت تک میری جتنی گھڑیاں ہیں، اے اللہ ان سب لمحے، سب گھڑیوں میں اور ان سب اوقات میں، اے اللہ کوئی پل ایسا نہیں ہوگا کہ میں تجھے ناراض کروں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا میں
नाफरमानी करूं। अल्लाह मैं आज के बाद अहद भी करता हूं, नियत भी करता हूं और वादा भी करता हूं। और मैं कि फरिश्तों को पता है, जो दाएं कंधे वाला फरिश्ता है, वो जब कोई नेकी की नियत करें तो लिख लेता है, बंदा चाहे करे या ना करे। और जो बाएं तरफ वाला फरिश्ता है, वो खता करने के बाद भी नहीं लिखता कि तौबा का इंतजार करता है। ये उसकी करीमी है, ये उसकी करीमी। उठा दें इनको, उठा दें, किसी टेक में चले जाए, ये उनकी करीमी है, उस करीम की करीमी है। आज आपने फैसला कर लिया, वही नियत, हदीस वही सामने रखें कि मेरे बंदे तूने नियत की थी, अगर तू नियत कर लेता तो मैं तौफीक दे देता। हम सारी नियत कर लें कि अल्लाह आज तक जिंदगी के जितने दिन बाकी, जितने लम्हे बाकी, जितनी सातें, जितनी घड़ियां बाकी हैं, हम तुझे और तेरे हबीब को नाराज नहीं करेंगे। अल्लाह तेरे और तेरे हबीब की गुलामी में पल पल, लम्हा लम्हा हम गुजारेंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? नियत कर ली, पक्की नियत कर ली, हर लम्हा, हर लहजा, हर पल, हर साथ, हर घड़ी तेरे और तेरे हबीब की गुलामी में जिंदगी गुजारे। ये नियत कर, और इस नियत को हर लम्हा अपने सामने रखे। अब जब इस नियत से काम हो गया तो फिर उस नियत से कैसे ना होगा। 1400 रातों का अमल, 1400 रातों में किन हस्तियों ने क्या क्या अमल किया, इसका एक आसान तरीका बताऊं। उन हस्तियों को कुछ हदिया दे के बहुत सारा हदिया ले लो, उनको दे दो, ले लो। एक बंदे को पता चला कि हारून रशीद बादशाह बहुत सखी है, बगदाद में है, और बहुत नेक है। दूर कहीं गांव से उसके पास मीठे पानी का एक कुआं था। तो उसने कहा कि हारून के पास ये मीठा पानी कहां होगा। उसने मटके में मीठे पानी का कुआं भरा। सफर करते करते करते, मंजिलें मारते मारते बगदाद पहुंचा। अब लोगों को कहे कि मैंने हारून को ये मीठे पानी का कुआं मटका देना है। मटका रखा हुआ था उसने। खैर बड़ी मुश्किल से बादशाह तक रसाई हुई। वो पानी जो है चलते चलते खुद बदबूदार हो गया। बादशाह समझ गया। उसने कहा इसी मटके को अशरफियों, दिरहम और दीरान से भर दो और चलते चलते इसको दरियाए दजला के 3 घोंट पिलाते जाना। अब वो मटका भर दिया पानी दिरहम और दिनार से, और जब उसने दरियाए दजला का पानी पिया, मैं पी के आया हूं, वो तो बहुत मीठा, उससे ज्यादा मीठा। करने लगा। मैं समझा था कि बादशाह के पास मीठा पानी नहीं होगा। बादशाह के पास तो मीठे पानी के समंदर और दरिया हैं। उनके पास हैं दुआओं के समंदर और दरिया। आप एक छोटा सा घड़ा मीठा पानी का उन्हें दे दें, फिर घड़ा भरवा लें। ठीक है? कैसे घड़े? 2 नफिल पढ़ के, हाजत के, तस्बीहात पढ़ के, जिक्र पढ़ के, आज आमाल करके, तिलावत करके उन हस्तियों को हदिया दें। अल्लाह 1400 रातों में जितने तेरे नेक बंदों ने तुझे मनाया, तुझे राजी किया, कौन सा अमल किया मुझे खबर नहीं, पर तेरे नामे अमाल में और तेरे रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड भी है, डाटा भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो अल्लाह मैं उनको हदिया देता हूं, उन हस्तियों को। अल्लाह उन्होंने जो 2 कबूलियत वाली दुआएं मांगी थी, मैं उनके मांगने की नियत करता हूं। जो तूने अता किया था, मैं उसको मिलने की नियत करता हूं। फिर अल्लाह से एक बात कहिएगा, अल्लाह तेरे हबीब का फरमान हदीस से कुदसी है, मेरे बंदे मुझसे जो गुमान रखोगे मैं वैसे ही मामला करूंगा। मेरे बंदे मुझसे जो गुमान रखोगे, जैसा गुमान रखोगे, जैसा गुमान रखोगे, मैं वैसे मामला करूंगा। अल्लाह हमने तुझसे 1400 रातों का कमाल, आमाल और वो फजीलत और बरकतें जो तूने अपने बंदों को दी थी, अल्लाह वो सारी लेने की नियत करते हैं। और उन बंदों को जो तूने नवाजा था, हम नवाजने की कि वो मुझे भी नवाज दे, पूरी उम्मत को, उसकी नियत करते हैं। अल्लाह ये सारी नियतें करते हैं। और अब तो मेहरबानी कर, वो सारी नेमतें, वो सारी सआदतें, वो सारी खैरें और वो सारी बरकतें मुझे भी अता फरमा और पूरी उम्मत को भी अता फरमा। मुझे भी अता फरमा और सारी दुनिया को अता फरमा। कितनी अजीब बात है, एक छोटी सी नियत से आपने 1400 रातों के बड़े बड़े अमल, इसमें आजम, बड़ी बड़ी ताकतवर दुआएं, बड़ी हैरत अंगेज कमालात, बड़ी हैरत अंगेज दुनिया की तासीरात आपने हासिल कर ली। इससे बड़ी बात क्या बात, इससे बड़ी क्या बात। 1400 रातों की तासीर ले ली एक नियत से, और उनको थोड़ा सा हदिया दे दिया, उनको थोड़ा सा हदिया दे दिया।
اعمال کا ہدیہ دے دیا، نوافل کا ہدیہ دے دیا، تسبیح کا ہدیہ دے دیا، اذکار کا ہدیہ دے دیا، تلاوت کا ہدیہ دے دیا، ان کی ارواح خوش ہو گئی۔ اور پھر کیا کیا؟ روحیں دعائیں بھی کرتی ہیں۔ ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ، ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ، جو تو نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کیا تھا، اے اللہ ان کو بھی عطا کر دے۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے تو وہ انہیں بھی دے دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ بندوں کی سفارش قبول کرتا ہے، اس لیے فرمایا حاجی 300 گھرانوں کی سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، حاجی سفارش کرے گا، نیک ولی سفارش کرے گا۔ اللہ پاک بندوں کی سفارش بندوں کے حق میں یہاں تک تو قبول کرتے ہیں کہ جنازہ جا رہا تھا اور جاتے جنازے کو دیکھ کے کچھ لوگوں نے کہا اچھا آدمی ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے اس کے پاس؟ یا اللہ یہ بندہ تو اچھا نہیں ہے ہمارے ریکارڈ میں، پر تیرے کچھ بندوں نے اچھا کہہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے حق میں صداقت اور سچائی تصدیق بس قبول کرتا ہوں، باقی میرے ذمہ ہے، جاؤ اس کو اچھوں میں شامل کر دو، اس کو اچھوں میں شامل کر دو، اس کو اچھوں میں شامل کر دو۔ ایک تو یہ عمل آج آپ نے ہم نے کرنا ہے، اپنے آپ کو فارغ نہیں کرنا، انشاءاللہ مدھانی چلانا شروع کرنی ہے اور رات کے 2 بجے مکھن نکل کے آپ کی جھولی بھر جائے گی، ہے نا؟ یہیں آپ دعا کے بعد آپ نے مدھانی چلانی ہے، لسی بلونے کے لیے مدھانی چلا رہے ہیں، مدھانی چلا رہے ہیں، جیسے لسی کے لیے مدھانی نہیں ہوتی، اس کی رسیاں ایسے کھینچ رہے ہیں۔ تو پھر رات کے 2 بجے دعا ہوگی، اختتامی طاقتور دعا ہوگی، زبردست دعا ہوگی، اور اس وقت تک آپ بہت سارا ذخیرہ بنا چکے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ذخیرہ پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعائیں کریں گے اور جھولیاں بھر کے خود بھی، نسلوں کو بھی، امت کو بھی مالا مال کریں گے انشاءاللہ، خود بھی، نسلوں کو بھی اور ساری امت کو بھی مالا مال کریں گے۔ ایک اور عمل ہے جس کو عمل کو ہم ہر سال کرتے ہیں اور اس عمل میں آپ حضرات کی توجہ، اس عمل میں کرتے ہیں، یہ بہت توجہ سے عمل آپ ضرور کیجئے گا۔ یہ جو عمل ہے نا، شیخ ابوالعز سمرقندی رحمت اللہ علیہ، مجھے ان سے محبت تھی، ان کا مزار اچانک مجھے سمرقند میں ملا، اللہ کے ایک نیک بندے نے بتایا اس گلی میں شیخ ابوالعز کی مزار ہے، پھر گلیاں گزرتے آگے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ملتانی محلہ ہے، آپ کے انڈیا میں کوئی شہر ہے ملتان؟ میں کوئی پاکستان میں ہے، کہہ رہی یہ ملتانی محلہ ہے کہ تیمور جو ہے وہاں جب گیا تھا بادشاہ بن کے تو ملتان سے نقاشی اور میناکاری اور خوبصورت پھول بنانے والے ماہرین وہاں سے لایا تھا اور یہ ملتانی محلہ ہے۔ پھر ان سے میں نے کہا میں بھی ملتان کی طرف سے آیا ہوں، بڑے خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور میں نے ایک بچے کو کچھ پیسے دے دیے، پھر بچے پیچھے لگ گئے، پھر سارے پاکستانی بن گئے۔ ہڈیوں میں تو وہ چیز موجود ہے، حالانکہ ان کے بچوں میں ایسی نہیں ہے، وہ بچوں نے ہمیں خوار کیا، پیچھے لگے بچے۔ شیخ ابوالعز سمرقندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا۔ ان کلمات کو حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے، آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں، دیکھیں الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں۔ یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے، کچھ بندے لائے ہیں
جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا داؤد، میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے۔ جب غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے، فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی۔ ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا، یہ بندہ مالدار اور تمنگر بن جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے۔ صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے۔ اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا، جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، عین سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وہ شاہدنا جو موجود ہیں، وہ غائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے، غائب ہیں، وہ صغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وہ کبیرنا وہ بڑے ہیں، وہ ذکرنا وہ مذکر ہیں، وہ انسانا اے اللہ جو مؤنث ہیں۔ یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ زندگی گزارنا تو کملی والی کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے کہ اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا، میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورۃ والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنے ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو۔ بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو، فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا، وہ پہلی بات وہ بھول گیا۔ میں نے کہا تو چھپاتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا عمل بتاؤ، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورۃ یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری۔ میں کہا پتا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق، اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو، اللہ کی بندوں کے راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا، کر بھلا، ہو بھلا، سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے، جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اے اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، اے اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب۔ اور اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اے اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں،
آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے، اے اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب دلوں کو اللہم فرج، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر دے۔ اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں ایک دفعہ بھی اپنے لیے نہیں مانگا گیا اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم منصر، اے اللہ سب کی مدد فرما، اللہم اغفر لے، اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ ایک چیز بھی اپنے لیے ہی نہیں مانگی، اپنے لیے نہیں مانگی۔ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ حلوہ بانٹا، ایک گاؤں تھا، حلوہ پکایا، بہت سارا حلوہ پکایا، تو ایک بچی آئی، اس کے پاس طے تھا کہ ہر بندہ ایک برتن لائے گا، پلیٹ، تھالی، کٹوری، جو بھی چیز ہے۔ اس کے پاس بہت سارے برتن تھے اور شور کر رہی تھی، کچھ 10-12 سال، 8-10 سال کی تھی۔ وے پیرا میرے ویر دا بھی دے دے، وے پیرا میری اماں دا بھی دے دے، وے پیرا میرے ابے دا بھی دے دے، زور زور سے میری اماں کا دے دے، میرے ابے کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے۔ اس بچی چھوٹی سی تھی، کوئی 8-10 سال کی ہوگی، اور بچیاں بھی تھیں، وہ بیچاری چپ کر کے تھالی لے کے جگہ لگی، اس سے پیچھے بھی لائن لگی ہوئی تھی، اس سے پیچھے بھی لائن تھی۔ اچھا میں حلوہ ڈال رہا تھا، دے رہا تھا، جب لے کے جان لگی، پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے کہا تو نے اپنے لیے نہیں لیا، کہنے لگا میں ان کے ساتھ کھا لوں گی۔ حالانکہ طے تھا کہ ہر بندہ جو ہے ایک برتن لائے گا اور ایک برتن میں حلوہ دوں گا۔ اس کو میں نے کچھ 5-6 برتن دیے غالباً، اور وہ اٹھا نہیں سک رہی تھی، پتہ نہیں میرے دل میں کیوں آیا، میں نے کہا اپنے لیے نہیں لینا، کہ میں اسی میں سے کھا لوں گی۔ اور وہ گئی بچی، اور وہ گئی، مجھے احساس بعد میں ہوا جس نے دوسروں کا فکر کیا وہ زیادہ لے گیا۔